ان کے نانا کا نام تھا مزاد بن عمر جرہمی۔ چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی لہذا یہ مکہ مکرمہ کے اوپر قابض رہے۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ یہ شخص جو ہے یہ وادی بطحا کا سردار ہے، اس کی ذمہ بیت اللہ شریف کی تولیت یعنی اس کا یہ ذمہ داری اس کے پاس آنے والی ہے۔ جب یہ پریگننٹ ہو گئی تو ہاشم انہیں سردار یثرب میں چھوڑ کر فلسطین کے شہر غزہ میں روانہ ہو گئے۔ اس جگہ کو کھودا، کچھ گہرائی پر جا کر زمزم کا کنواں ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح اہل مکہ کو پانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، ربیع الاول کی مناسبت سے آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ دیکھیے، اس بات کو جان لیجئے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار، متقین کے امام، تمام کائنات کے لیے سراپہ رحمت، سید ولد آدم یعنی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے ایک دعا کی تھی، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے رب، اس امت میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ نفس کرے، اور بے شک تو ہی سب پر غالب اور بڑی حکمت کرنے والا ہے۔ عزیزو، ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات کرتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس عظیم گھرانے کا شجرہ نسب کیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بڑا ہی مبارک اور عظیم گھرانہ۔ نبی علیہ السلام کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد گرامی کا نام سردار عبداللہ، دادا کا نام سردار عبد المطلب، اور پردادا کا نام سردار ہاشم تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جد امجد، ان کا نام تھا فہر۔ فہر کا لقب جو تھا وہ قریش تھا، اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کو قریشی بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ قریشی بھی تھے اور آپ ہاشمی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے عظیم تر بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے عراق کے اندر پیدا ہوئے، اور وہ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ان کی والدہ ماجدہ سیدہ ہاجرہ ان کے ساتھ ان کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئے۔ سیدہ ہاجرہ کا جو ہے وہ تعلق مصر کا شاہی خاندان سے تھا۔ سیدنا اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ نکلتا ہے، اور پھر جب یہ جوان ہوئے تو ان کی شادی بنو جرہم کے اندر ہوتی ہے۔ بنو جرہم جو ہے وہ یمن سے ہجرت کر سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ جس وقت ان کو یہاں پر پانی کا چشمہ نظر آیا تو وہ سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے وہیں پر بس جاتے ہیں۔ جہاں تک سیدہ اسماعیل علیہ السلام کا تعلق ہے تو انہوں نے 137 سال کی عمر پا کر مکہ مکرمہ کے اندر ہی فوت ہوئے ہیں۔ اپنی زندگی میں وہ مکہ مکرمہ کے سربراہ تھے۔ حضرت اسماعیل کے بعد ان کے بیٹے، ان کا نام تھا نابت، یہ مکہ کے سربراہ بنتے ہیں۔ نابت کی وفات کے بعد ان کے دوسرے بھائی کیدار کو مکہ مکرمہ کی سربراہی ملتی ہے۔ یہ دونوں بھائی جو تھے ان کی والدہ کا تعلق بنو جرہم سے تھا، اور بنو جرہم جیسا کہ ابھی آپ سن چکے ہیں یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ یمن سے آئے تھے۔ ان کے نانا کا نام تھا مزاد بن عمر جرہمی۔ چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی لہذا یہ مکہ مکرمہ کے اوپر قابض رہے۔ سینکڑوں سال تک بنو جرہم کی مکہ مکرمہ کے اوپر حکومت رہی، اور پھر وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ بنو جرہم جو ہے ان کی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی۔
اس دوران بنو اسماعیل کے ایک صاحبزادے عدنان کو بڑی شہرت ملتی ہے۔ جو بنو جرہم تھے انہوں نے آہستہ آہستہ حاجیوں کے اوپر ظلم زیادتیاں کرنی شروع کر دی، بیت اللہ کا مال ناجائز طریقے سے کھانا شروع کر دیا، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب ان کی حکومت اتنی کمزور ہو گئی کہ بنو خزاع انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی حکومت کمزور ہو گئی ہے تو انہوں نے بنو عدنان کو اپنے ساتھ بلایا اور بنو جرہم کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، اور پھر انہوں نے اقتدار کو باہر کر کے مکہ مکرمہ کی حکومت سنبھال لی۔ بنو جرہم نے عزیزوں کوئی 2000 سال تک مکہ مکرمہ پر حکومت کی ہے۔ جب بنو خزاع کی حکومت قائم ہوئی تو اس میں معمولی سا حصہ بنو عدنان کو بھی ملتا ہے، اور بنو عدنان کون سے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اب ان کو حصہ کیا ملتا ہے؟ حاجیوں کی خدمت، وہاں تک محدود تھا۔ بنو خزاع جو ہیں یہ 300 سال تک مکہ مکرمہ پر حکومت کرتے ہیں، اور اس دوران میں کیا ہوا؟ بنو عدنان کے لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے کوئی نجد چلا جاتا ہے، کوئی عراق چلا جاتا ہے، کوئی بحرین چلا جاتا ہے، کوئی یمن چلا جاتا ہے۔ بنو عدنان کے اندر عزیزوں ایک شخصیت پیدا ہوئی جس کا نام تھا فہر بن مالک۔ فہر کا لقب کیا تھا؟ فہر کا لقب تھا قریش، اور یہ جو قبیلہ قریش ہے یہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 10ویں جد امجد بنتے تھے۔ اچھا جی، فہر کی اولاد میں سے ایک نمایاں شخصیت پیدا ہوتی ہے قصی بن کلاب، اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قصی بن کلاب جو تھا یہ وہ عظیم شخصیت تھی جس نے قریش کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ہوا یوں عزیزو کہ قصی ابھی چھوٹی عمر کے تھے کہ ان کے والد کلاب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اچھا، ان کی والدہ نے ایک شام کے شخص کے ساتھ شادی کر لی، وہ ان کو لے کر شام چلی جاتی ہے۔ قصی جب جوان ہوئے مکہ مکرمہ واپس آئے تو اس وقت ابھی تک بنو خزاع کی حکومت چلی آ رہی تھی، اور اس وقت مکہ مکرمہ کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا حلیل بن حبشیہ خزاعی۔ قصی نے حلیل کی بیٹی حبہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس طرح ایک قریشی جو ہے وہ بنو خزاع کا کیا ہوا؟ داماد بن گیا۔ حلیل کے انتقال کے بعد مکہ کا اقتدار جو ہے وہ قصی بن کلاب کے پاس آ گیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 2400 سال کے بعد مکہ مکرمہ پر بنو اسماعیل کے کسی فرد کا قبضہ ہوا اور ان کی حکومت قائم ہوتی ہے، اور عزیزو یہ واقعہ جو ہے یہ 440 عیسوی کا ہے۔ قصی نے جس وقت حکومت سنبھالی انتہائی سمجھدار، انتہائی دانا آدمی تھا۔ اس کے اگر کارنامے گنے جائیں تو اس کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ اس نے پتہ کیا کیا؟ سب سے پہلے کام یہ کیا کہ قریش کے وہ لوگ جو کہ مکہ چھوڑ کر مختلف علاقوں کے اندر چلے گئے تھے انہیں مکہ واپس آنے پر قائل کیا۔ غالباً انہوں نے ان کی رہائش کے لیے مفت زمینیں مہیا کی، اور اس طریقہ کے کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قریش کی ایک معقول تعداد آباد ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ایک اور کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کے شمالی جانب دار الندوہ تعمیر کروایا، اور دار الندوہ کا ایک دروازہ جو تھا وہ حرم کی طرف کھلتا تھا۔ اچھا، دار الندوہ کیا تھا؟ یہ قریش کا ایک طرح سے پارلیمنٹ تھا، تمام اہم اور بڑے فیصلے اسی جگہ ہوتے تھے۔ قریش اپنی بیٹیوں کی شادی یہاں پہ کرتے تھے، جنگ ہوتی تو جنگ کا پرچم یعنی جو جھنڈا تھا وہ قصی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ قصی نے اپنے پاس بیت اللہ شریف کی کنجی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک اور کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ حجاج کو پانی پلانے کا ایک شعبہ قائم کیا، پھر حجاج کی ضیافت کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جس کے اخراجات قریش مل کر ادا کرتے تھے۔ اور ناظرین کرام، قصی کا جو سب سے بڑا بیٹا اس کا نام عبدالدار تھا، اور اس سے چھوٹے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سردار عبد مناف تھے۔ جہاں تک سردار عبد مناف کا تعلق ہے، یہ بڑے ذہین فتین، اپنے والد کی زندگی میں ان کی خوبیاں عروج پر پہنچ گئی تھی۔ لیکن ہوا یوں کہ قصی نے عبدالدار کو عبد مناف پر ترجیح دی، اور اپنی وفات سے پہلے پہلے جتنے بڑے عہدے تھے وہ سب عبدالدار کو سپرد کر دیے۔ البتہ اتنا ہوا
کہ بنو عبد مناف کو دو عہدے ملتے ہیں۔ ایک عہدہ جو تھا وہ سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانے کا، اور دوسرا جو تھا وہ تھا رفادہ کا یعنی حاجوں کی میزبانی۔ یہ دو منصب جو ہے وہ بنو عبد مناف کو مل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی اس منصب پر فائز رہے، اور جب اسلامی دور آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب وہ اس منصب پر فائز تھے۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ قریش میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ بات یہ ہے کہ قریش ایک مدت تک دین ابراہیمی کے اوپر عمل کرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں بت پرستی کا آغاز ہوتا ہے۔ بیت اللہ شریف میں سب سے پہلے جس شخص نے بت لا کر رکھے اس کا نام عمر بن لوہا۔ یہ شخص جو تھا بنو خزاع سے تھا، اور یہ ایک دفعہ شام گیا، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو وہاں سے بت لے کے آیا اور بیت اللہ شریف کے اندر رکھے گئے۔ صحیح حدیث کے اندر اس شخص کو جہنمی بتایا گیا ہے۔ سردار قصی کے بیٹے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک بیٹے کا نام عبد مناف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بنتے ہیں۔ سردار عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام تھا عمر، اور ان کا لقب ہاشم تھا۔ سردار ہاشم جو تھے ان کو اپنے دادا قصی کے ورثہ میں سے حاجیوں کی میزبانی، کہ حجاج آتے تھے باہر سے آتے تھے ان کی میزبانی کرنے۔ سردار ہاشم جو تھے یہ اپنے زمانے کے بڑے ہی عظیم انسان، بڑے سخی، اسی لیے ان کو وادی بطحا کا سردار بھی کہا جاتا تھا۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سردار ہاشم تجارت کی غرض سے شام کی طرف جا رہے تھے۔ اچھا جی، راستے کے اندر مدینہ منورہ، جس کا اس زمانے میں نام یثرب تھا، وہاں پر کچھ دیر قیام کرتے ہیں، اور وہاں پر بنو نجار، یہ یثرب کا بڑا مشہور اور بڑا معزز قبیلہ تھا، یہ اصل میں بنو خزرج سے تھے۔ لو جی، سردار ہاشم نے اپنے قیام کے دوران بنو نجار کے ایک انتہائی معزز خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی۔ جب یہ پریگننٹ ہو گئی تو ہاشم انہیں سردار یثرب میں چھوڑ کر فلسطین کے شہر غزہ میں روانہ ہو گئے ہیں۔ سردار ہاشم کی وفات جو ہے وہ غزہ کے اندر ہوتی ہے، اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا غزہ کے ساتھ کئی تعلق ہے، اور اس میں ایک تعلق یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ان کی قبر وہاں پہ بنتی ہے۔ اچھا جی، سردار ہاشم تو وہاں چلے گئے فلسطین۔ ان کے بعد ان کی اہلیہ یعنی سیدہ سلمہ جو تھی، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے سر کے بعد بالوں میں قدرتی طور پر سفیدی تھی۔ اچھا، ماں نے جب بالوں میں سفیدی دیکھی تو اس نے ایسے پیار سے کہہ دیا یہ تو شیبہ ہے، یعنی بوڑھا ہے، اور یہیں سے ان کا نام جو ہے وہ شیبہ پڑ گیا۔ سردار ہاشم کے ایک بھائی کا نام مطلب تھا۔ جب شیبہ کی عمر 8 برس کی ہوئی تو مطلب کو پتہ چلا کہ ان کا بھتیجا یثرب میں پرورش پا رہا ہے۔ یہ شیبہ جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بنتے ہیں، اور یہ بڑے ہی خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت کہ جو ان کو دیکھتا وہ دنگ رہ جاتا۔ کسی نے جا کے مطلب کو بتایا، اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا جو ہے وہ یثرب کے اندر پرورش پا رہا ہے۔ ان کے خون نے جو جوش مارا، بھتیجے کو دیکھنے کا ارادہ کیا، اونٹ پر بیٹھے اور سیدھا یثرب جا پہنچے۔ اچھا جی، یثرب میں جا کے شیبہ کی والدہ سے ملے، بچے کو دیکھا، بچہ بڑا پیارا تھا۔ والدہ سے کہنے لگے کہ میں اس کو مکہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تم کیسے مکہ لے کے جاؤ گے، میرا بیٹا ہے، میرا لگتا ہے جگر ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ یہ شخص جو ہے یہ وادی بطحا کا سردار ہے، اس کی ذمہ بیت اللہ شریف کی تولیت یعنی اس کا یہ ذمہ داری اس کے پاس آنے والی ہے۔ خیر جی، وہ انکار اسرار حتیٰ کہ والدہ جو ہے اس نے اجازت دے دی۔ اب ہوا یوں کہ جس وقت وہ اپنے بھتیجے کو لے کے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ سردار مطلب کے اونٹ پر ایک 8 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ لڑکا مطلب کا غلام ہے، اور عربی زبان میں غلام کو عبد کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے ارے یہ تو عبد المطلب ہے، یعنی سردار مطلب کا غلام ہے۔
سردار مطلب نے بڑا سمجھایا، بھائیو یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، مگر لوگ شہبہ کو عبد المطلب ہی پکارتے رہے، اور اس طرح یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے۔ سردار عبد المطلب اپنے دور کے بہت عظیم اور مشہور انسان بنتے ہیں۔ بڑے لمبے قد کے تھے، گورے رنگ کے خوبصورت انسان تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بچپن سے ہی بڑے خوبصورت تھے۔ جو کہ ان کو دیکھتا نا، ان کی وجاہت خوبصورتی سے بڑا متاثر ہوتا، اور وہ اتنی سخاوت کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ جاتا۔ اچھا یہ فیاض پتہ ہے عربی زبان کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ فیاض اس کو کہا جاتا ہے جو زیادہ سخی اور لوگوں کے کام آنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب سے بہت سارے کام لیے، اور یہ کہ زمزم کا کنواں جو مدتوں سے بند پڑا ہوا تھا، ان کے ذریعے اسے دوبارہ جاری کر دیا گیا۔ ہوا یوں کہ انہیں خواب کے اندر زمزم والی جگہ کی نشاندہی گئی، اور پھر انہوں نے اس جگہ کو کھودا، کچھ گہرائی پر جا کر زمزم کا کنواں ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح اہل مکہ کو پینے کا پانی میسر آ جاتا ہے، بلکہ صرف اہل مکہ کو نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کو قدرت کی طرف سے ایک انمول تحفہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ زمزم بلا شبہ روئے زمین کا سب سے افضل ترین پانی ہے، اسے جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے فائدہ دیتا ہے۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ روئے زمین پر بہترین پانی زمزم کا ہے، اس میں غذائیت بھی ہے اور بیماروں سے کیا ہے؟ بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم اصحاب الفیل کا واقعہ اور اس کے بعد کے حالات ان کو بیان کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ۔